جی، جیسا کہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں اس حوالے سے کہ دین ابراہیم جو ہے وہ تینوں عقائد یعنی کہ یہودی، عیسائی اور مسلمانوں میں ایک ہی کامن نقطے پر کھڑا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے دا گاڈ از ون۔ اب دین ابراہیم کا جو تسلسل ہے یا اس کی جو بیس پلیٹ ہے وہ یہی عرب نما جزیرے میں قائم ہے اور قائم کی گئی تھی اللہ کی طرف سے، اور وہ یہ کہ دین ابراہیم یعنی کہ حضرت ابراہیم کے دو بڑے مسئلے ہیں، ایک مقام حجاز اور دوسرا ارض فلسطین۔ مقام حجاز جہاں حضرت اسماعیل یعنی کہ ان کے بیٹے کی پیدائش ہوئی، ایک بیٹے کی، اور دوسرا جو ہے وہ مقام فلسطین ہے جہاں پر ان کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اور ہم امت مسلمہ پر جو سب سے بڑا فرض ہے نا، وہ ہے اللہ کی وحدانیت کو قائم کرنا، دین ابراہیم کو فروغ دینا۔ قرآن خود تصدیق کرتا ہے اس چیز کی کہ دین تو ابراہیم کا ہے، تو لہٰذا ایک بحیثیت امت مسلمہ مجھ پر یہ فرض ہے کہ میں دین ابراہیم کی تعلیمات کو عام کروں، اور یعنی کہ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے، اور وہ شجرہ جو کہ حضرت اسحاق سے چل رہا ہے اور حضرت اسماعیل سے چل رہا ہے، اس کی یکسانیت کو ثابت کروں۔ یہ ممکن نہیں امت مسلمہ کی نظر میں کہ دین ابراہیم جو ہے یا دین الہی جو ہے وہ اسماعیل کی اولادوں کے لیے الگ ہو اور اسحاق کی اولادوں کے لیے الگ ہو۔ تو اب ظاہری بات ہے کہ جس عرب کو سب امتی کمان کا ایک گہوارہ سمجھتے ہیں، مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ انہوں نے دین ابراہیم سے متصادم مذہب کے لوگوں کو مقدس مقامات کا جو ہے وہ زیارت کرائی، جبکہ وہ وہاں پر موسیٰ کے پیروکار یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو اور حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں کو داخلے سے ممنوع قرار دیتے ہیں، جبکہ جب ابراہیم کا دین اللہ نے نافذ کیا اور حکم ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں، تو اللہ میاں نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اذان دیں، تو دور دراز سے لوگ آئیں گے جو اس مقدس سرزمین کا دورہ کریں گے، یہاں عبادت کریں گے یعنی اللہ کی عبادت کریں گے، اور ان پہ فرض ہوگا کہ وہ کعبے کا جو ہے وہ طواف کریں۔ اس کے لیے جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی فرد وہاں پہ داخل ہو طواف کی نیت سے، تو وہ پاکیزہ ہو، عورت جو ہے وہ خاص دنوں سے نہ ہو، جو بھی مرد یا عورت ہوں وہ پاک ہوں۔ پاک صاحب سے مراد یعنی انہوں نے نہایا ہو اور وہ اندر سے صاف ستھرے ہوں، پاکیزہ ہوں۔ تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ جب سعودی عرب کے حکمرانوں نے دین ابراہیم سے متصادم یعنی ہندوؤں کو بغیر ان کی پاکیزگی کو جانے، اس کی معلومات لیے کہ جو مرد اور عورت آئے ہیں، خاص طور پہ خواتین، وہ خاص دنوں سے تو نہیں ہیں، اور انہوں نے اس کا دورہ کرایا، تو پھر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو کیسے روک سکتے ہیں؟ دین الہی یعنی ابراہیم کے دین کا جو واحد نقطہ ہے وہ یہ کہ اللہ کی وحدانیت پہ مکمل ایمان لایا جائے، اور یہ کہ بتوں کو اس کی عبادت کا ہرگز شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ ہم مسلمانوں میں یعنی کہ جو میں یعنی کہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ ہمارے مذہب میں ظاہری بات ہے پاکیزگی کا حکم ہے، ہمارے عقائد میں پاکیزگی کا حکم ہے اللہ کی وحدانیت کے ساتھ، اور ہمیں خاص احکامات ہیں کہ اللہ کی عبادت میں نہ تو بتوں کا شمار کیا جائے اور یہ کہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو میری استدعا ہے عرب ممالک سے کہ دین ابراہیم سے جڑے حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ یعنی کہ نسل اسحاق یعنی کہ جو آئزک ہیں ان کے شجرے سے، اور نسل اسماعیل، ان دونوں کو یہ برابر کا اختیار دیں کہ وہ خانہ کعبہ کی زیارت کریں اور وہاں پر رفع دین کریں،
اور وہاں پر جو ہے وہ اس کا طواف کریں۔ شکریہ۔